اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کوثر کا بیان ہوگا۔ پہلے میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد ترجمہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کا ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ بہت فضیلت، بہت عظمت والی یہ صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کو جو فضیلت عطا کی تمام خلق پہ، اس میں ذکر ہے۔ کوثر عطا کی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی، اور فتوحات عطا کی دشمنوں کے اوپر اور اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر، اور مشرکین اور منافقوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے دین حق کو بہت پھیلایا، بہت وسعت دی، اور کوثر عطا کی، اور مقام محمود، ہر قسم کی نعمتیں، فضیلتیں اور عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے یہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے نبی، اپنا نماز بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی کہو کہ وہ بھی پڑھے، اور قربانی کرو۔ قربانی ایک تو عید الاضحیٰ کی ہے، جانور کی قربانی، اور ایک اور کوئی بھی قربانی ہے آپ کے وقت کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دو، اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا دشمن جو تمہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادے کی جب وفات ہوئی حضرت قاسم کی، تو کفار کہنے لگے کہ آپ کی تو اب نسل ختم ہوگی، آگے آپ کی موت تک کی ہے یہ آپ کا دین، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی ختم ہونے والے ہیں، یہی برباد ہونے والے ہیں، انہی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کا نام تو ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ اذان میں آپ کا نام، کوئی بھی خطبات ہوں جمعہ کے، اس میں آپ کا ذکر، کوئی بھی ذکر ہوگا، جہاں بھی علماء کی محفل ہوگی، اور آپ کا ذکر گھر گھر ہوگا مسلمانوں کے گھروں میں، تو وہ تو جاری رہے گا قیامت تک۔ یہی برباد ابتر یہی ہیں، انہی کا کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا جو آپ پہ اعلان تان کر رہے ہیں۔ تو بہت عظمت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ اس کا وظیفہ بھی ہے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، مگر وظیفہ کے ساتھ غور کریں، مطلب مفہوم، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، وہ ان کی کوشش، ان کی جو عظیم انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مرتبہ جو نبوت کا عطا کیا تو اس کی وجہ سے بھی۔ تو آپ بھی جو ہے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، نماز پڑھیں، اور ہر قسم کی قربانی جو بھی ہے، وقت کی یا قربانی آپ کے جسم کی، اور خرچ کرنے کی، اور قربانی جانور کی بھی، اور بے شک پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا آپ کے دشمنوں سے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دشمن جو ہے وہ مغلوب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد، آپ کو، آپ کی اولاد کو توفیق دے، جو بھی میں نے سنایا آپ کو، آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، بشر محمود شاہ، مع السلامہ۔